فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے. اچھا پوچھا گیا حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. نبی پاک فرماتا جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچہ بھاگ جاتا ہے, جو ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے سارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں, کوئی مصیبت ٹل گئی ہے. یعنی جو گھر والوں کے لیے ڈراؤنا ہے نا, فرمایا بدترین ہے وہ شخص. ایسے لوگ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا روب ہی ایسا ہے, ان کا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ سارے گھر والوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. وقت پر کھانا نہیں ملا تو گھر والوں کی خیر نہیں, استری نہیں ہوئی تو خیر نہیں, جوتے پالش نہیں تو ان کی خیر نہیں, کپڑے کی کوئی سلوٹ ٹیڑھی ہے تو ادھر اعتراض. مطلب گھر میں جاتے ہی انسپیکٹر بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے گھر والے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہیں جانا نہیں آج آپ کو, آج دوستوں میں نہیں جا رہے آپ ہیں؟ آپ بندہ کہنا میں 3-4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, اچھا بھائی چلے جائے کہیں. غور کریں اگر میرے گھر میں جانے سے میرے گھر والوں پر ٹینشن ہے تو میں برا آدمی ہوں, میں اچھا نہیں ہوں. یہ روب نہیں ہے, یہ تکلیف ہے. آپ یقین جانیں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے حقدار ہی میرے گھر والے ہیں. اور یہ حدیث پاک ہے تم میں بہترین وہ ہے خیرکم لأہلہ, the best amongst you وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اس کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے, تو آپ یہ دیکھیں آپ کا اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ کا کوئی بڑا اچھا گاہک ہے, کسٹمر ہے, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ, پانی پلاؤں آپ کو, چائے پلاؤں, اچھا کھانا منگاؤں آپ کے لیے. کبھی یہ انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پیار والی باتیں کی؟ اچھا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ او بھائی دوست کو کھانا بھی کھلائیں گے, چائے بھی پلائیں گے, رات بھر اس کے ساتھ رہیں گے, کئی مصیبت میں دوست آ گیا تو ہم حاضر. ان دونوں کیٹیگریز یعنی چاہے وہ کسٹمرز ہوں چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں, ان دونوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ گھر والے ہیں. لیکن گھر والے باپ رے باپ ٹینشن میں ہیں, تکلیف میں ہیں, یہ بندہ اچھا نہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں بدترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے تنگی کرتا ہو. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک اور ٹیسٹر ہے, کبھی چاہیں چیک کرنا چاہیں, کیونکہ گھر والے کبھی بھی نہیں بتائیں گے. خاص طور پہ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں جو اتنا سخت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں, اور تکلیف بڑھ جائے گی, اس تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب اگر بندے کو خود چیک کرنا ہے, جگرا بڑا ہے کہ یار کہیں میں ایسا ہوں تو نہیں, کیونکہ بعض اوقات برے آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں برا ہوں, اس کو لگتا ٹھیک ہی تو ہے بھائی, سختی نہیں کریں گے تو گھر والے بگڑ جائیں گے. بھائی کیا سختی سے ہی سدھارا جا سکتا ہے, پیار سے نہیں سدھارا جا سکتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک والد ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے ہیں, ڈر گئے ہیں نا, رضائی میں گھس جاتے ہیں, ابو سے ملاقات ہی نہیں کرنی کیونکہ ابو ملنا ہے, اور ابو نے جناب اب سارے دن کی کارکردگی لینی ہے, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور برا بھلا ہی کہنا, تو اس سے بہتر چھپ جاؤ. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں جلدی آ جاؤ ابو آ گئے ہیں. بتائیں ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ دوسرے والا نا. بچے پیار سے قریب آئیں گے تو آپ ان کو تربیت اچھی کریں گے, نماز کا کہیں گے, جھوٹ بولنے سے بچنے کا کہیں گے. جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتے آپ سے تو کیسے تربیت کرو گے؟ تو لوگ سمجھتے سختی سے تربیت ہوتی, نہیں جناب, آپ کو نرم رکھنا ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں سختی, بھائی ڈاکٹر بھی پیار والی باتیں کر کے کبھی کبھی ایک انجیکشن لگا دیتا ہے, لیکن آپ اگر ہر وقت انجیکشن لے کے گھوم رہے ہیں تو پھر تو بچے دور ہو جائیں گے, فیملی دور ہو جائے گی. اچھا اگر اب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں وہ بدترین آدمی ہوں کہ نہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اب یہ چیک کرنا ہونا تو آپ بغیر ان کو بتائے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو آپ چیک کریں ہمارے گھر میں جانے سے اگر لوگ پہلے مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, اور جاتے ہی سب خاموش ہو گئے, مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی چہرے سے, تو سمجھ جائیں کہ میں گھر والوں کے لیے ریلیکسیشن کا باعث نہیں. مزہ یہ ہے کہ بندہ گھر میں جائے تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, بھائی کہے میرا بھائی آ گیا, بچے کہے میرے ابو آ گئے, بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے. ایوری بڈی بیکم ریلیکس جب آپ گھر کے اندر داخل ہو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. ہم باہر بڑے خوش اخلاق اور گھر میں شیر ببر بن کر پھرتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب روب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا روب ہونا چاہیے. آئیے میں بتاتا ہوں نبی پاک کا روب کیسا تھا اور پیارے آقا کا اخلاق کیسے تھے. حضرت حدیث پاک میں ہے ایک آدمی 2 مہینے تک سفر کرے, یعنی اتنا دور پہنچ جائے
فرمایا اتنا دور بھی اگر کوئی ہوگا تو نبی پاک کے مبارک روب کا عالم یہ ہے کہ 2 مہینے دور سفر کر کے بھی جہاں پہنچا ہے وہاں بھی اس کے دل پر نبی پاک کا روب طاری ہو جائے گا. اتنا روب تھا. ٹھیک ہے, مگر انداز مبارک کیسا تھا, نرمی کا عالم کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہا, پیارے آقا کے یہاں خدمتگار کی حیثیت سے رہے. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اپنے ملازم کو, اپنے خادم کو یہ نہیں فرماتے تھے. روب کا عالم یہ ہے اور نرمی کا عالم یہ ہے. فرمایا چہرہ مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پاس جتنے لوگ بیٹھتے تھے نا سب کو یہ لگتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھی سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ سب سے پیار سے بات کرتے ہیں, سب سے محبت سے ذکر ہوتا تھا. اور پھر فرمایا ننھے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک, خادموں سے لے کر مجنونوں تک, ہر کوئی اپنے دل کی بات بے دھڑک نبی پاک سے کر سکتا تھا. ہم سے کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں ایسا روب جمایا ہے کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک ہو تو کچھ بات کروں. بلکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا ہے. پہلے تو سنا اب گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ٹھیک ہے تو بات کریں, ورنہ نقصان میں جا رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے. مارکیٹ ڈاؤن ہے تو گھر والوں نے, ہمارے شوہر نے ہم پر ہی غصہ کرنا ہے. کمال ہے یار, ہمارے گھر والوں کا مارکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو گھر والوں پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ آپ کا میٹر ہے, باہر کے مسائل آپ کے ہیں. اچھا کاروبار میں فائدہ ہوتا تو کیا گھر والوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ بھلائی شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بتاتے بھی نہیں گھر والوں کو, بتائیں گے تو خرچہ شروع کر دیں گے. سارے نقصان, سارے پرابلم کا ملبہ گھر والوں پہ ڈالنا ہے. بچے ڈر رہے ہوتے ہیں ابو کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے, بات نہیں کرنی. ملازم ڈر رہا ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب کا آج کل موڈ ٹھیک نہیں, 2 دن بعد بات کریں گے. ایسا کیوں؟ نبی پاک سے جو جس وقت چاہتا بات کرتا, بے دھڑک بات کرتا. آپ آسان رہے لوگوں کے لیے. میں دوبارہ جو بعد میں آئے ہیں بیان میں, ہم نے آج بیان جو شروع کیا ہے وہ قرآن پاک کے خوبصورت حکم سے شروع کیا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا, اس کی زندگی آسان, اس کی فیملی خوش, اس کے دوست راضی, وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے. اب آپ خود دیکھیں, ایک دکاندار ہے, سودا بڑا اچھا ملتا ہے, مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے, گالیاں ہیں, جھاڑتا ہے. سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے. ادھر گاہک جائیں گے, یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے, پیار سے بات کر رہا ہے, طبیعت بھی پوچھ رہا ہے. بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے. اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے, اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے, ترقی ملتی ہے اس کو. ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں, ایک سب سے دوستی, پیار, محبت, ٹیک کیئر کرنے والا, اور ایک سب سے لڑنے والا. بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی. یعنی یہ وقولوا قولا, یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کہو, یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا, یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا, یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا, یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا. یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں. انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں, کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور واقعہ سنیے. نبی پاک کے سمجھانے کا انداز, ایک ہمارے سمجھانے کا انداز. پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں, پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں, پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے, ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ اندر پہلے ڈر جائے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے, اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ, صحابی رسول ہیں, اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا, تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی. یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے. میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں. تو کہتے ہیں میں آیا اور نماز شروع ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے, میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا. تو کہتے ہیں چھینک آئی ایک شخص کو, تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران. تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا, اور کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے.
کہتا ہے میں نے نماز کمپلیٹ کر لی. جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا, اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے, بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا, نہ برا بھلا کہا, نہ جھڑکا, بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے, نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا, ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں, یہ نہیں ہوتا.